ماشاءاللہ یہ تھے صوفی گلفراد نقشبندی. اللہ رب العالمین ان کی آواز میں برکت نازل فرمائے. دوران نعت تشریف لائے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر ممتاز احمد نقشبندی حافظہ اللہ تعالی. آپ کے ساتھ تشریف لائے مفتی عبدالکریم نقشبندی، اور ان کے علاوہ جو تشریف لائے میں سب کو مفتی صاحب کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. مفسر کبیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر علامہ اسماعیل حقی تک ہر ایک نے لکھا اس نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید برہان رشید. ہر ایک نے قرآن پاک کی تفسیر کی، ہر ایک نے اپنی اپنی بات کی. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کیا، شان کو بیان کیا، مقام و مرتبے کو بیان کیا. وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے ان کو پاکیزگی، ان کو نسبت اور ان کو طہارت، روحانیت، ولایت، صداقت، عدالت اور ان کا قلب پاک، یہ سارے وصف عطا فرمائے اور پھر توفیق عطا فرمائی. اٹھو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو بیان کرو. اور دوسری طرف وہ تھے جن کے اندر غلاظت تھی، جن کے اندر گندگی تھی، ان کو توفیق نہ مل سکی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کیا بیان کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے. وہ اسی طرح اپنی موت خود ہی مار جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد کا نام سن کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا تذکرہ سن کر اور میلاد کا ذکر سن کر وہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ازل میں بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، اور تا صبح قیامت یہ ذکر بلند رہے گا. ورفعنا لک ذکرک، یہ ذمہ خود رب العالمین نے لیا. اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی و روحی و قلبی یا سیدی یا رسول اللہ. یہ صحابہ کا عقیدہ کہ میں، میرے ماں باپ، میرا خاندان، میرا پورا قبیلہ یا رسول اللہ آپ پر قربان. آج ہماری بھی ماں یہ کہتی ہے صدقے یا رسول اللہ، میرا بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربان. اور یہ صحابہ کی سنت ہے. یہ عرض کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے اول کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالیٰ قد قبل الاشیاء نور نبیہ کا. فرمایا بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. نور نبی دا اس ویلے دا جدو زمین آسمان بھی نہیں سی، لو مکان ولا لوح ولا قلم، لو قلم لو مکان، نہ عرش نہ کرسی، اتھے ان زمان بھی نہیں سی، نہ سورج نہ چند تارے، ولا شمس ولا قمر، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. نہ سورج نہ چند نہ تارے، اتھے ان زمان بھی نہیں سی. آزم آدم ہوا والا اجنام نشان بھی نہیں سی. ایک روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا نور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 14,000 سال قبل پہلے بھی روشن تھا. 14,000 سال پہلے. تو آدم ہوا والا اجنام نشان بھی نہیں سی. اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور روشن تھا. زمین آسمان، لو قلم کرسی عرش فرش جن فرشتے انسان کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی موجود نہ تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس وقت بھی موجود تھا، اور تا صبح قیامت یہ ذکر باقی رہے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کریں گے. یہ سکر سے تشریف لائے. اور اب ان کو میں دعوت دے رہا ہوں، یہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں سکر سے، تو ان دعوت سے پہلے آپ نعروں کو بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
باواز بلند نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اب تشریف لاتے ہیں علی مبشر شہیدی صاحب، تشریف لائیں اور نعت با حضور سرور کونین پیش کریں۔